رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ ایک خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اعتکاف کے لیے 20 رمضان میں آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈیے پورے محلہ میں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھے، ایک جوان نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ موبائل دیکھنے کی فرصت ہے اس کو، نیکی کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اب کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ڈھونڈ کر کے ریٹائرڈ بوڑھے کو لایا جاتا ہے، جو پورے محلے میں سب سے زیادہ ریٹائر ہے، اس کو لا کر کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ تو فری ہیں، بیڑی پیتے رہیے گا، اعتکاف میں بیٹھے رہیے گا۔ اب ان کو لایا جاتا ہے، جو بوڑھا اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اس کو کرائے میں لڑ کر بٹھایا گیا ہے، پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کر دیا۔ اور ہماری تراویح کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ 10 دن میں۔ تراویح کتنے دن میں ختم ہو رہی ہے؟ 15 دن میں۔ اللہ کا بندہ، یہ تراویح ختم نہیں ہو رہی ہے، قرآن ختم ہو رہا۔ تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے، یہ ختم قرآن ہو رہا ہے۔ 20 رمضان سے پہلے چھٹی ہو گئی، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا۔ فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے، آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا، جھولی بھر دی گئی۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے۔ یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے۔ اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں۔ غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ وہ غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا او غریب، میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجئے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا۔ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو۔ وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی، ہنستی ہوئی گئی، روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس شوہر نے کہا کہ وہ سائل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتا ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چائے کی دکان میں، چائے پی رہے تھے۔ اس میں ایک مسہر بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈوم بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان تھا۔ 3 آدمی تھے بیٹھے ہوئے۔ یہ مسلمان کہتا ہے ڈوم سے کہ تو میرا بھائی ہے، تیرے ماں باپ بھی ایک ہے، وہی ہمارے ماں باپ۔ مسہر سے کہہ رہا ہے، دلت سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ ایک، تو میرا بھائی بھائی ہے۔ تو دونوں نے کہا، مسہر نے اور ڈوم نے کہا، اگر تو میرا بھائی ہے تو میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا، میں چائے پی رہا ہوں، میرا جوٹھا پی کر کے دیکھا۔ ڈوم نے پیا تھا تو مسہر سے کہا تم میرا جوٹھا پی کر کے دکھاؤ، تو اس نے پی کر کے دکھا دیا۔ اب باری آئی مسلمان کی، جوٹھا پینا ہے، دعویٰ ہے کہ تم بھائی ہو تو ثابت کرو، جوٹھا پی کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمان کہتا ہے کہ میں تو پی لیتا، کیا کیجئے گا، میرا روزہ ہے، جیسے پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو وہ ڈوم کہتا اگر تمہارا روزہ تھا تو چائے کی دکان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، ضرور گھوٹالہ ہے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک نوجوان غیر مسلم کا پچھم کی طرف پیشاب کر رہا، ایک بوڑھے نے دیکھا، لاٹھی اٹھائے، کہا کم وقت کہیں کہ پچھم میرا قبلہ ہے، کعبہ ہے، تو پچھم کی طرف پیشاب کیوں کر رہا؟ کہا معاف کر دیجیے گا، مجھے پتا نہیں تھا، میں غیر مسلم ہوں۔ اگلے دن دیکھا کہ وہی بوڑھا مسلمان پچھم کی طرف پیشاب کر رہا۔ اب یہ جوان رک گیا کہ ذرا چچا سے پوچھیں گے، کل تو یہ لاٹھی اٹھا رہے تھے، آج خود ہی پچھم کی طرف پیشاب کر رہا۔ کہا کہ چچا کل میں پیشاب کر رہا تھا، آپ لاٹھی اٹھا رہے تھے، برا مان رہے تھے، آج آپ خود پچھم کی طرف پیشاب کر رہے ہیں۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا ہے۔ جماعت والے آگے مسجد میں، کمیٹی نے روک لیا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت۔ تو جماعت والے پھنس گئے، اب کریں تو کیا کریں، 8 بتائیں گے، اگر پوچھنے والا 8 پڑھتا ہے تب تو پڑھنے دے گا، اگر پوچھنے والا 20 پڑھتا ہے تو نکال دے گا۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، جب تک ثابت نہیں کرو گے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے دماغ لگایا، دیکھیے صاحب، جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں، جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم تو چاہے 8 رکعت پڑھیں گے چاہے 20 رکعت پڑھیں گے دونوں۔ آپ اس سے سوال جواب کیجئے جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ مسلک کے جھگڑے سے، بھائی کے جھگڑے سے، زمین جائیداد کے جھگڑے سے ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن کر کے ایک اور نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوش کے ساتھ۔ بالکل آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ماں باپ سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہاں ہے یہ لوگ، ان لوگوں کا جنازہ پڑھیں، یہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، پنجاب سے شوہر آیا اور بیوی سے کہتا ہے کہ بڑا اچھا بندر مل رہا تھا، پیسہ رہتا تو تمہارے لیے خرید کر کے لے آتا۔ تو بیوی نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، پیسہ بھی بچ گیا، میرے لیے تو سب سے بڑے بندر آپ ہی ہیں، بندر خریدنے کی ضرورت کیا ہے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا
جب مہمان آتے ہیں تو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں آپ، جب مہمان چلا جاتا ہے تو آپ لاٹھی سے بات کرتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا جیسی تو ہے ویسا میں ہوں۔ جب تو بازار جاتی ہے تو بن ٹھن کر کے جاتی ہے، بنارسی ساڑی پہن کر کے جاتی ہے، اور جب گھر میں رہتی ہے تو اٹیچر پھٹیچر رہتی ہے، جیسی تو ہے ویسا میں۔ ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کا، یہ الٹا چرخا چلانے والا بھی ناظم ہے، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آئی اور کہا کہ میرا شوہر مجھ کو بات بات پر مارتا، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے وہ کبھی ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ ایسی ترکیب کر دوں گا، پر منہ مانگا صرف پیسہ دے دو، ایسی ترکیب کر دوں گا کہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایک بوتل میں پانی پر دم کیا اور کہا جب جھگڑا ہونے لگے تو منہ میں 2-4 گھونٹ لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا، چونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان چلتی ہے، مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ اگر مرد ہاتھ کو قابو میں رکھے، عورت زبان کو قابو میں رکھے تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، داماد بہت چالو ہوتا ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ گھر میں کھانا اچھا نہیں ہے تو سیدھے سسرال بھاگتا ہے مرغا کھانے کے لیے۔ ساس نے سمجھ لیا ایک دن مرغا کھلائیں گے، ہر دن آئے گا، ایک ہی دن ایسا سبق سکھائیں گے کبھی نہیں آئے۔ جیسے ہی سسرال پہنچا، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دی۔ اللہ، داماد نے سسرال میں جب کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا۔ کہا کہ اماں یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے، میں داماد ہوں کہ قیدی ہوں؟ اب بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، امیر بھی کھا لیتے غریب بھی کھا لیتے، کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بڑھیا بہت چالو ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد نے کہا کہ اماں روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا، یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھا جائے گی، گھی تو دے دیتے۔ بڑھیا 1 نمبر کی کنجر تھی، کنجوس تھی، مکھی چوس تھی، کھوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا۔ ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ آ کر کے 10 روپیہ ہی دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو شاعر نے کھسیا کر کے کہا کہ آپ لوگ سے بڑا کنجر میں نے کہیں نہیں دیکھا، کوئی بھی 10 کے نوٹ سے اوپر کوئی نوٹ دیتا ہی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا 100 کا نوٹ لے کر کے لا کر کے دے دیا، کہا حاجی صاحب آپ نے آبرو رکھ لیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارے بخیل ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں۔ حاجی صاحب پھر بھی کھڑے ہیں، شاعر شعر پڑھ رہا ہے۔ اب شاعر نے پوچھا کہ چچا جان آپ تو بیٹھ جائیے، کہا کہ بیٹھیں گے کیسے، وہ 90 روپیہ واپس لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ بڑھیا جو کوٹھی میں گھی کو چھپا کر کے رکھا تھا وہاں سے نکالا، کھسیا کر کے جو ڈھکن کھولا سارا گھی گر گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا سوگ ہوا کہ کون سی غلطی کیا، سارا گھی تو داماد ہی کھا لے گا، دماغ لگایا۔ اب بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، ساتھ میں مجھ کو شامل کر لو، برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ، یہ بڑھیا عجیب نہیں عجوبہ۔ تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ اس میں کیا بات ہے، آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو۔ بڑھیا نے دیکھا کہ پلیٹ میں گھی داماد کی طرف زیادہ، اپنی طرف گھی نہیں ہے، تو دماغ لگایا ادھر سے ادھر ٹاننا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو تم نے یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ دکھ دیا۔ داماد سوچنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ بڑھیا ہے، یہ تو زبردست ہے، یہ تو سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ تو داماد نے کہا اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کا۔ جب آپ دیکھیں گے رخصتی کا موقع ہوتا ہے تو سارے لوگ روتے، جوان بیٹی 18 سال کی پوس پال کر کے بھیجا جاتا ہے سسرال، تو نانی دادی سب روتی ہے، یہاں تک کہ مگر کے مچ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں۔ مگر اس ماتم کے ماحول میں ایک آدمی ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ دیکھ کر کے ابا سے کہتا ابا حضور سب لوگ تو رو رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا، مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ بیٹا کون ہنس رہا؟ کہا دولہا بابو ہنس رہے، رومال کے نیچے منہ رکھ کر کے دولہا بابو ہنس رہے۔ اللہ اللہ اللہ، توبہ استغفار، یہ آدمی ہنس رہا ہے، دولہا ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو ماتم کا وقت ہے، یہ تو رخصتی کا وقت ہے، ماتم ہے، مصیبت، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے، اس لیے آج ہنس رہا ہے۔